اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ یہ سورۃ الاعراف کا 10واں رکوع ہے۔ انبیاء کی دعوت کا سلسلہ جاری ہے، اور آپ دیکھیں کہ کتنی قدیم ایک قوم ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، اور اس دور میں جو شعیب علیہ السلام بات کہہ رہے ہیں قوم کو، اور قوم جو آگے سے جواب دے رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ بالکل آج کے دور کی بات ہو رہی ہے۔ اس قوم کو یہ بات کہی جا رہی ہے اور یہ قوم آگے سے جواب دے رہی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ معجزہ ہے، اور کس قدر یہ بریکنگ نیوز دے رہا ہے، بالکل لیٹسٹ نیوز دے رہا ہے، اور ہر طرح کے حالات کے اوپر، علاقے کے اوپر پوری طرح فٹ آ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ پرانی داستانیں سناتے ہیں ہمیں حدیث دیگراں، ان کی باتیں ہمارے اوپر فٹ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو آپ دیکھیے شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، مدین علاقہ ہے، وہاں شعیب علیہ السلام کی قوم کی طرف مالک فرماتا ان کے بھائی کو بھیجا۔ پیغمبر جو ہوتا ہے قوم کا بھائی ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، بشر ہوتا ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ انسانوں ہی کو اللہ نے ہمیشہ رسول بنایا ہے، کیونکہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، وہی ایک بات کہ قوم کے لوگوں تمہارا ایک الہ ہے، بس یہ مسئلہ کاش تمہیں سمجھ میں آ جائے، اور اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ بس یہ دو باتیں مل کے ایک بنتی ہے کہ اللہ الہ ہے، اور اسی طرح یہ کہ کوئی اور نہیں ہے۔ اس پر زور ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کو الہ مانو اور تھوڑا بہت رابطہ کہیں اور رکھو کہ فلاں کے وسیلے سے، فلاں کی در سے، فلاں کی وجہ سے۔ اس طرح کی باتیں اگر آپ کے دماغ میں آ جائیں تو بالکل غلط ہے۔ ہر ایک دروازے کو بند کر دو، خود ہر شرک کے اوپر تھوک کے آؤ، نفرت کے ساتھ اس کا کفر کر کے آؤ، لا پہلے کہو، اور پھر اللہ کو اپنا اکیلا معبود مانو۔ پھر دیکھنا وہ کس طرح تمہارے اوپر رحمت کے ساتھ متوجہ ہوگا، اور پورے دلائل کے ساتھ بتایا قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بالکل واضح کھلی دعوت آئی ہے تمہارے سامنے، سمجھ میں آنے والی ہے۔ اور ایمان تمہارا خراب ہے جہاں اللہ سے بے خوفی کا معاملہ ہے، اس وجہ سے تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے کہ ایک حساب کتاب کا دن آنے والا ہے۔ تمہارے نزدیک حلال اور حرام بس وہی ہے جو جس میں تمہیں اپنا فائدہ نظر آتا ہے وہی تمہارے لیے گویا حلال ہے، اور جس میں نقصان نظر آ رہا ہے وہ تمہارے لیے گویا حرام ہے۔ تو ناپ تول میں بھی وہ کمی کرتے تھے، ملاوٹ کرتے تھے، وہ چیز بھی سامنے لائی گئی۔ تو دیکھیے آج پوری ساری کی ساری وہ باتیں ہماری قوم کے اندر آ گئی۔ عقیدے کے اندر بھی خرابی، اللہ کے علاوہ اور معبود بنائے ہوئے ہیں۔ کسی کو داتا کہتے ہیں کہ یہ حضرت دیتے ہیں، جولیاں بار بار کے دیتے ہیں۔ کسی کو دستگیر کہتے ہیں کہ یہ دستگیری کرتے ہیں۔ کوئی غوث الاعظم ہے، سب سے بڑا فریادوں کا سننے والا ہے۔ کوئی مشکل کشا ہے، یعنی مشکلیں آتی ہیں، پوچھو اگر ان سے کہ مشکلیں کون ڈالتا ہے، کہتا ہے اللہ۔ اور وہ اتنے بڑے ہیں کہ اللہ کی ڈالی ہوئی مشکل کو گویا وہ حل کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں اس کو، اور اللہ سے بھی بڑے طاقتور بنا دیا انہوں نے۔ تو اس طریقے سے ہر شرک ان کے اندر آ گیا ہے۔ تو ان کو بتایا گیا کہ دیکھو پیمانے پورے کے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جب کہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے۔ دیکھیے اس سے پہلے اصلاح ہو چکی ہے، اس سے پہلے زمین کے اوپر اصلاح ہو چکی ہے۔ سارے کے سارے کافر مشرک مار دیے گئے تھے، بے ایمان مار دیے گئے تھے، صرف مخلص مومنوں کی اولاد ہو تم آگے جو چلے ہو۔ تو اب اصلاح کے بعد پھر فساد، پھر تمہارے اندر عقیدے میں خرابی آ گئی۔ تو یہ فساد، شرک جو ہے سب سے بڑا فساد ہے۔ تو اس طریقے سے ان کو دعوت دی گئی اور بتایا گیا کہ اسی میں تمہاری بھلائی ہے، تمہاری خیر اسی کے اندر ہے کہ تم اللہ اپنے مالک کے اوپر ایمان لاؤ، شرک کو چھوڑو، اور جو بے خوف ہو گئے ہو حساب کتاب کے دن سے، یہ بھی
اپنے ذہن میں رکھو یہ بھلائی تمہارے لیے، اگر تم واقعی مومن ہو۔ اس سے ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی مومن ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، کہتے تھے ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں نہ سکھاؤ مسلمانی۔ تو کہا گیا اگر واقعی مومن ہو تو پھر یہ کام کیوں کرتے ہو؟ اسی طرح بنی اسرائیل کو بھی کہا گیا تھا کہ کیسے مومن ہو، تمہارے دماغوں سے بچڑا نہیں نکل رہا ہے۔ اسی طریقے سے آج کے یہ مسلمان ہیں، کیسے مسلمان ہو، تمہارے دماغ کے اندر یہ مزار اور بابے اور تعویذ گنڈا اور کفر و شرک اور ہر باطل نظام تمہارے دماغوں کے اندر چلا گیا۔ بڑے سے بڑا لیڈر کہتا ہے بس پاکستان کی جو بقا ہے نا وہ جمہوریت کے اندر ہے، جمہوریت کے اندر، جمہوری نظام کے اندر ہے، چاہے کافرانہ نظام ہو، مشرکانہ نظام ہو، شیطانی نظام ہو، لیکن بقا اسی کے اندر ہے جی۔ اور ذلت اور خواری اس کے اندر ہے۔ کفر و شرک کی وجہ سے تمہارے اوپر اللہ کی مار پڑ رہی ہے، ہر جگہ مسلمانوں کتنے ذلیل ہو رہے ہو، تمہاری ماں اور بہنوں کی کس طرح عزتوں کو اچھالا جا رہا ہے، اور صدیوں بیت گئی ہیں، اللہ کو کوئی تمہارے اوپر ترس نہیں آ رہا ہے۔ تمہاری دعائیں چاہے تم بیت اللہ میں مانگو، چاہے مسجد نبوی میں جا کے مانگو، چاہے اجتماعی طور پر مانگو، چاہے رمضان کے مہینے کے بعد مانگو، کیونکہ تمہاری دعاؤں کے اندر شرک ہے۔ دعا مانگتے ہیں پورا مہینہ روزے رکھنے کے بعد، تراویحیں پڑھیں گے، قیام اللیل کریں گے، صدقات اور زکوٰۃ کریں گے، اور آخری دن یہ دعا مانگیں گے یا اللہ یہ جو روزے رکھے ہیں یہ اپنے حبیب کے صدقے قبول کر لے، اپنے نبی کی وجہ سے قبول کر لے۔ بتاؤ یہ ایک مشرکانہ انداز۔ اور اگر کہہ دیا جائے اپنی رحمت اور شفقت کی وجہ سے، مہربانی کی وجہ سے قبول کر لے، تو کیا جاتا ہے اللہ کے بندوں، لیکن شرک ملا کے کریں گے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کے کریں گے، تو یہ بہت بڑا شرک ان کے اندر آ گیا ہے۔ تو یہ کیسے مومن ہوئے؟ اور بتایا گیا کہ دیکھو زندگی کے ہر راستے پر ریزن بن کر نہ بیٹھو، ہر جگہ ملاوٹ کرتے ہو، ہر جگہ فراڈ کرتے ہو، ہر جگہ تم دباتے ہو، غریبوں کا خون بھی چوستے ہو، اور فریب کاری کے ساتھ ہر جگہ تمہارا یہی معاملہ ہے۔ کو اس طرح لوگوں کو خوف و ہراس کرتے ہو، ان کے اوپر ڈراوے کس طرح شکنجے کے اندر کسا ہوا ہے آج قوم کو۔ یہ ایجنسیاں ہیں جی، ہر وقت جس کو چاہے پکڑ کے لے جائیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور جس کو چاہے سزا دیں، جو ان کے اوپر انگلی اٹھائے اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ بے خوفی ہے اللہ کی۔ تو اس دور میں بھی بالکل اسی طرح تھی، اور کہا گیا کہ ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو، یعنی نہ خود مسلمان ہوتے ہو، نہ خود شرک چھوڑتے ہو، ایمان کی طرف نہیں آتے ہو، اور جو ایمان کی طرف آتا ہے اس کو اپنے اندر سے نکال دیتے ہو، اس کے اوپر سختیاں کرتے ہو، اس کے اوپر آوازیں کستے ہو، اس کے اوپر الزامات لگاتے ہو، اور ہر سیدھی راہ کو بالکل ٹیڑھا کرنے کے در پہ ہوتے ہو۔ اور یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا۔ دیکھیں کس طرح پرانی تاریخ بتائی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے والوں کو بھی یہی بتایا تھا کہ تم وہ ہو جو کشتی میں بیٹھے تھے، کشتی کی سواری ہو، بالکل تھوڑے سے تھے، پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے دیکھو تمہیں پھیلایا ہے، کس طرح قوم کی طرح بن کے ابھرے ہو۔ پھر اس کے بعد کتنی مضبوط قوم اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، قوم عاد، کیسی بڑی بڑی قومیں بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس طرح ان کے اندر بھی اسی طرح معاملہ ہوگا، پہلے تھوڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنا زیادہ کر دیا ہے۔ اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفتوں کا کیا انجام ہوا ہے، اور ذرا غور تو کرو، تم سے پہلے جو قومیں گزری ان کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر ڈبکیاں دے دے کے مارا ہے، کسی کو آواز اور چنگاڑ سے ان کے کلیجے پھاڑ دیے، کسی کے اوپر پتھروں کی بارش کی ہے، کسی کے اوپر کافروں اور مشرکوں کو چڑھا لایا مالک، اور کسی کو آپس میں لڑا کے کس طرح ان کو ستیہ ناس کر دیا۔ ذرا بھی ان سے عبرت نہیں پکڑتے ہو۔ بڑے بڑے بادشاہوں، فرعون سے تم عبرت نہیں پکڑتے ہو، نمرود سے عبرت نہیں پکڑتے ہو، بڑے بڑے خزانوں کے آج مالک ہو، قارون کو بھول گئے ہو، بتاؤ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کی۔ فرمایا اگر تم میں سے ایک گروہ تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے، اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لاتا، تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ دعوت اٹھی ہے سب کے لیے، لیکن سارے نمک حرام غدار نہیں ہیں، کچھ اللہ کے بندے بھی ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا وقار ہے، اللہ کی عزت ہے، وہ ایمان لے آئے ہیں اس بات کے اوپر، وہ مان گئے اس بات کو جو ان کے مالک اور خالق نے ان کے سامنے رکھی ہے کہ تمہارا ایک معبود ہے۔ ایک ایک چیز اس دنیا کی جدھر نگاہ اٹھاؤ اسی ایک بات کی گواہی دے رہی ہے۔ ہواؤں کا چلنا، یہ سورج کی گرمی اور ساتھ دھوپ کا انداز دیکھیے، چاند کا گھٹنا اور بڑھنا دیکھیے، بارش کے برسنے کو دیکھو، ہواؤں کے چلنے کو دیکھو، کسی چیز کو دیکھو، اپنے جسم کو دیکھو، ان سواریوں کو دیکھو، روڈوں کے اوپر کس طرح یہ دوڑ رہی، کس نے دماغ دیے ہیں، کس نے یہ ٹیکنالوجی تمہارے سامنے لائے۔ جہازوں کو دیکھو، سمندروں کا سینہ چیرتا ہوا کس طرح بڑے بڑے سمندر ہیں، لاکھوں ٹن اس کے اوپر کنٹینر آتے ہیں، کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں، کس طرح راستہ کس طرح معلوم کرتے ہیں، رات کے گپ اندھیرے کے اندر کس طرح جہاز چلا جا رہا ہوتا ہے، ہوا کے اندر ہوائی جہاز چل رہے ہیں، ہر وقت لاکھوں انسان ہوا میں اڑ رہے، ہر وقت لاکھوں انسان سمندر کے اوپر وہ سواریاں کر رہے ہیں، روڈوں کے اوپر جا رہے ہیں۔ تم سو رہے ہوتے ہو، تمہارا مالک تمہارے لیے کھانے پینے کا انتظام کر رہا ہوتا ہے، بڑے بڑے کنٹینر آتے ہیں تمہاری مارکیٹوں کے اندر، پھر سٹوروں کے اندر، بڑے بڑے ہائپر مارکیٹوں میں جا کے نظارے کرو، یہ کون بنا رہا ہے، کس نے بنایا ہے۔
یہ ساری چیزیں ہیں اللہ کے بندو، دیکھتے رہو کہ یہ بات سچی ہے کہ اللہ اکیلا ہے، وہ داتا ہے، وہ دستگیر ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے۔ آنکھیں کھول کر دیکھو، پرندوں کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھو کس طرح پروں کو پھیلا کے، کون اس کو تھامے ہوئے ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو اس کے بعد تم بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو ٹھیک ہے، پھر صبر کے ساتھ جمے رہو تم بھی اپنے کفر و شرک کے۔ اگر ہمیشہ کی آگ کے اندر جو ڈراوا دیا جا رہا ہے کہ تمہیں ہمیشہ کی آگ کے اندر رکھا جائے گا، اور وہاں خون اور پیپ کی وادیاں ہیں جس کے اندر تمہیں غوطے لگائے جائیں گے، زنجیریں پڑی ہوئی ہوں گی، بیڑیاں، اور گلے کے اندر توق ایسا ڈال دیا جائے گا لوہے کا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کبھی الگ نہیں ہوگا۔ 70 گز لمبی زنجیر، اور زنجیریں وہ پڑی ہوئی ہوں گی، بڑے بڑے زنجیر کبھی آپ نے دیکھا جو جہازوں کو لنگر انداز کیا جائے تو بڑے بڑے جو زنجیر ہوتے ہیں کیسے، ایسی ایسی زنجیریں پڑی ہوں گی، تمہارا جسم بڑا کر دیا جائے گا، اتنی بڑی بیٹھک ہوگی کہ ایسا لگتا ہے اگر تھوڑا سا اس کے ایلیکویشن کو دیکھا جائے تو اتنا بڑا انسان ہوگا کہ جب بیٹھے گا تو اس کی جو بیٹھک ہوگی اس پورے بحرین کے اوپر ہوگی، پورے بحرین کے اوپر ایک انسان بیٹھا ہوگا، اتنے بڑے بڑے ہوں گے، اور اس سے گرز جب وہ تھوڑے گے، گرز مارے جائیں گے، وہ تھوڑے جو بڑے بڑے ہوتے ہیں، اگر آپ اپنی پرانی جنگیں کبھی دیکھی ہوں یا ان کا سنا ہو تو بہت بڑے جو پہلوان قسم کے جنگجو ہوتے تھے وہ تھوڑا اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے، جب کسی کی پیٹھ میں لگتا تھا، سر میں لگتا تھا، پچک جاتا تھا۔ ایسے ایسے تھوڑے فرشتوں نے اٹھائے ہوئے ماریں گے ان کو، اور پھر ان کی جو آوازیں خوفناک آوازیں نکلیں گی، گدھے کی طرح آوازیں نکلیں گی۔ اندازے مثال دی اللہ تعالیٰ نے، گدھے کو کبھی ہینگتا آپ نے دیکھا ہو کس طرح اس کی آواز نکلتی ہے، ایک وہ آواز ہوتی ہے جو اندر کھینچتا ہے، اور ایک وہ آواز ہوتی ہے جو باہر نکالتا ہے۔ جو باہر والی آواز ہوتی ہے بڑی خوفناک ہوتی ہے، تو اس طرح کی آوازیں ان کی، اندر والی بھی آواز ایسی ہی ہوگی، باہر والی آواز بھی ایسی ہوگی اس طرح۔ اور ساتھ ساتھ کہا جائے گا حضرت صاحب اب چیخو پکار لگائے ہو، یاد کرو دنیا کی کچھ وہ باتیں جب تمہارے سامنے اللہ کی باتیں لائی جاتی تھی کہ مان لو اپنے مالک اور خالق کو، اور اپنی بڑائی کا اعلان نہ کرو، تم کچھ بھی نہیں ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، بھول گئے ہو، اب اس کی فرما برداری کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اور باقی دنیا میں کتنوں کی باتیں مانتے تھے لیکن اپنے مالک اور خالق کی بات نہیں مانتے تھے، کسی نہ کسی سسٹم کے اندر تمہیں بہرحال رہنا پڑے گا۔ تو اللہ کی اگر اس سسٹم کے اندر رہو جو تمہارے لیے انسانوں اللہ نے بنایا ہے تو اسی میں تمہارا فائدہ ہے، اور نہیں مانتے ہو تو فیصلے کا دن بہرحال آنے والا ہے، وہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ تو دیکھیے کتنی سادہ بات تھی، کتنی سادہ دعوت ہے، کوئی اس میں لالچ نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ میں تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں، تمہیں باتیں بتا رہا ہوں دین کی، مجھے تم سے کوئی لالچ نہیں ہے، صرف اتنی بات کہ تمہاری جان جہنم کی آگ سے بچ جائے گی، تمہارے بچوں کی، تمہاری بیوی کی، تمہارے گھر والوں کی جان جہنم کی آگ سے بچے گی، کیونکہ انسان کا خیر خواہ، اللہ کا حکم ہے ہمیں کہ ان کو بتاؤ، کیونکہ بہت بڑی عدالت لگنے والی ہے، بہت بڑا مقدمہ قائم ہونے والا ہے، اور اس کے اندر گواہیاں ہوں گی، اور یہ جو تبلیغ کرنے والے جتنے مومن ہوں گے یہ گواہ بن کر اٹھیں گے، اور کل قیامت کے دن ان کی گواہی پیش کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد جب یہ نہیں مانیں گے ان کے اپنے جسم کی کھالیں گواہی دیں گے، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، سب کچھ اس طرح مقدمہ ایسی عدالت لگنے والی ہے، اور بالکل پوری طرح یہ مان جائیں گے کہ ہم کافر تھے، مشرک تھے، اور ہم ظالم تھے، اور پھر آپس میں جھگڑا ان کا شروع ہو جائے گا کہ کوئی کسی کی طرف منہ کر کے فلاں کرنا ہوتا تھا ہم مومن ہوتے، فلاں نے مروا دیا، اس طرح کی باتیں، جنگ چھڑ جائے گی ایک دوسرے کو لعن طعن۔ تو ان کے جو سردار تھے ان کے سردار دیکھیے جو جواب دے رہے ہیں، جو آج کے ہمارے سردار اور لیڈر بھی یہی جواب دیں گے اگر آپ یہ دعوت اٹھائیں، یہی جواب آپ کو ملیں گے۔ بڑے بڑے سرداروں نے جواب دیا جو کبر کے اندر بھرے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اے شعیب ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ دیکھیے یہ دھمکی دی جا رہی ہے، بستی سے نکال دیں گے، جیسے بستی ان کے باپ کی ہے، وہ بستی بھی اسی اللہ کی ہے جس کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے۔ یہ علاقہ جو ہے جس زمین سے نکالنے کی دھمکی دے رہے ہو حضرت صاحب، یہ اسی اللہ کی بنائی ہوئی ہے جس کے لیے کہا جا رہا ہے اس اللہ کو مان لو، اس اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ کہتے ہیں بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ اندازہ لگے واپس آ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، واپس آ جاؤ۔ اس طرح کے ڈراوے دیتے ہیں کہ واپس پھر کفر و شرک کے اندر آ جاؤ، پھر بریلویت کے اندر آ جاؤ، دیوبندیت کے اندر آ جاؤ، پھر اہل حدیثیت کے اندر صوفیزم کو اختیار کرو، جمہوریت کو اختیار کرو، اور یہ قبر پرستی شروع کر دو۔ جس بھی کفر و شرک کے اندر سے نکلے گا، اگر بت پرستوں کے اندر سے نکلے گا وہ اس کو یہی کہیں گے پھر بت پرستی کے اندر آ جاؤ، مزار پرستی کے اندر سے نکلے گا وہ پھر کہے گا ہمارے مزار پرستوں کے اندر آ جاؤ، پیر پرستی سے نکلے گا وہ کہے گا پھر ہمارے پیر کو ایک دفعہ کچھ تو نرم الفاظ بولو، بالکل ہی سختی آپ کر دیں۔ تو ہر بندہ یہی اپنی طرف پھر بلائے گا۔ اس دور کے وہ مشرک کافر تھے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم نکال دیں گے۔ شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کیا زبردستی میں پھیرا جائے گا؟ خواہ ہم راضی نہ ہوں، کیا زبردستی کرو گے؟ ہم تیار ہی نہیں ہیں تمہارے کفر و شرک کے اندر ہم تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ مالک نے سے کفر و شرک سے نکالا ہے،
ہم تو شرک کرتے، ہم بھی تمہاری طرح تھے، کفر و شرک کیا کرتے تھے پہلے، یہ سارا معاملہ۔ تو اور جب اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی، اللہ کی بات آ گئی ہے، اللہ نے ہمیں اس کفر و شرک سے نکالا، پھر کہتے ہو پھر اس میں واپس آ جاؤ، کبھی ہم واپس نہ آئیں گے۔ اور اللہ پر جو جھوٹ گڑنے والے ہوں گے وہ کبھی واپس نہ یعنی گڑنے والے جو ہیں وہ تمہاری طرف آ جائیں تو آ جائیں، لیکن جو مالک کے بندے ہیں وہ کبھی آپ کی طرف آنے والے، تمہاری طرف آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں نجات دی ہے کفر و شرک سے، اس لیے یہ امید نہ رکھو، ہمارے سے کم یہ امید نہ رکھنا۔ ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا بتایا کہ اب اس طرح ناممکن ہے، الا یہ کہ اللہ ہمارا رب، یعنی ہم بالکل دیکھیں رب کا پھر عزت آ گئی کہ ہم رب کے آگے مجبور ہیں۔ ہمارا مالک اگر کوئی معاملہ کر دے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن ہم اس کفر و شرک کی طرف آنے والے نہیں، ہرگز نہیں آئیں گے، اپنی دلی لگاؤ کے ساتھ کبھی بھی نہیں آئیں گے، ہم اس پر تھوک چکے ہیں۔ تو اس طرح بتایا کہ ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے اعتماد کر لیا ہے، یعنی ساتھ ہی اپنا ایمان عقیدہ بھی کہ مالک ہمارا قدردان رب ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں زبردستی کفر و شرک کی طرف دھکیل دے گا، وہ تو مالک ہے، اسی کی تو دعوت ہے، وہ ہمیں قائم رکھے گا، اس پر ہمیں امیدیں ہیں، وہ ہمارا بھروسہ ہے، وہ اپنے مومن بندوں کی قدر کرنے والا ہے، اپنے مومن بندوں کی عزت کا محافظ ہے، وہ ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم نے اپنے مالک پر اعتماد کر لیا ہے، یعنی ہمیں اپنے اوپر نہیں اعتماد ہے، یہ بھی بتائی جا رہی بات کہ ہمیں اپنے اوپر بڑا اعتماد ہے، ہم پھر کفر شرک کی طرف نہیں جائیں گے، نہ، ہمارے مالک کے اوپر ہمیں اعتماد ہے، وہ ہمیں نہیں جانے دے گا کیونکہ وہ قدردان ہے۔ فرمایا ہمارے رب، پھر دیکھیے اس طرح کا ماحول بن گیا، پھر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو گئے مومن کہ دیکھو اے ہمارے رب، ہمیں رب ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے اور تو بہترین فیصلہ کر دے۔ یہ آخری بات ہوتی ہے کہ اب بالکل قوم ماننے والی نہیں ہے، اور اس وقت اصل میں جب فیصلے کا وقت آتا ہے تو اس وقت فیصلہ مومنوں کے حق میں ہوتا ہے۔ اس طریقے سے قوم کے سرداروں نے، جنہوں نے بات ماننے سے انکار کر چکے تھے، آپس میں کہا، اب دیکھیے آپس میں باتیں کرنا شروع ہو گئے کیونکہ مایوس ہو گئے، یہ تو واپس آنے والے نہیں، اب کیا ان کا علاج کیا جائے، اور اب آپس میں اور قوم کو مخاطب ہو کے کہنے لگے کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کر لی تو برباد ہو جاؤ گے۔ اندازہ لگائیے، یعنی اگر اللہ کو خالص مان لیا، شرک کو چھوڑ دیا، اور اس نظام کو اگر آپ نے اختیار کر لیا اور یہ جو ہمارا نظام ہے اس کو چھوڑ دیا، تو پھر تو تمہاری بربادی یقینی ہے۔ مگر ہوا یہ کہ ایک ہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا۔ اس کے بعد فیصلہ تھا، جب فیصلہ آیا، ایک چنگاڑ آئی، تو بتاؤ برباد کون ہوا تھا؟ کفر و شرک کرنے والے برباد ہوئے، ان کے لیڈر برباد ہوئے، قوم برباد ہوئی ہے، اور شعیب علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کے ساتھیوں کو اللہ نے بچا لیا ہے، وہ برباد نہیں ہوئے، وہ تو کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو بتایا ایک آفت نے ان کو آ لیا، اور وہ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھی ان کے گھروں میں بسے ہی نہیں تھے۔ اندازہ لگائیے، ایسے ایسے کھنڈر بنا دیے اللہ تعالیٰ نے، جو محلات کبھی بنے تھے رہنے کے لیے، بڑی مضبوطی کے ساتھ بنائے تھے انہوں نے کہ ان کے اندر گویا ایسا لگتا ہے ہمیشہ رہیں گے، تو ایسا پھر جب اللہ کا عذاب آیا تو اس طرح ان کی جڑ کاٹ دی گئی۔ شعیب کے جھٹلانے والے آخر برباد ہوئے، اور شعیب یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گیا، یعنی جب یہ آخری معاملہ ہوتا ہے پیغمبر کو اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نکال دیتا، اب نکلو، اب ان کے اوپر بربادی آنے والی، عذاب کا وہ لمحہ آنے والا ہے۔ جب نکل رہے تھے تو ظاہری بات ہے قوم کو اس انداز سے، یہ ادیبانہ انداز بھی ہے کہ قوم کے لوگوں میں کیا کروں، میں تو اپنی پوری زندگی ختم ہو گئی، دعوت ختم ہو گیا معاملہ، اب میں کیا کروں، تم تو نہیں مانتے تھے، اب میں تمہارے اوپر کس طرح، تمہارے اوپر کوئی افسوس کروں یا اس طرح کا معاملہ کروں، ایسی قوم کے اوپر کیا افسوس کیا جائے۔ تو بتایا کہ وہ یہ ان کی بستیوں سے کہتے ہوئے نکل گئے کہ اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی رہی ہے۔ اب غور کریں کہ کیا ایک منظر تھا، لیکن اس چیز کو بھی کفر و شرک کرنے والے قبر پرستوں نے، ایک سے میری بات ہوئی، کہتا ہے کہ آپ کہتے ہیں مردے نہیں سنتے، دیکھو شعیب علیہ السلام عذاب کے بعد جب وہاں سے گئے تھے تو یہ کہا تھا یا نہیں تھا ان مردوں کو جو اللہ کے عذاب کے اندر آگے مر گئے تھے، اور پھر ان کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ قوم کے لوگوں اب میں تمہارے اوپر کیسے ترس کروں، یہ دلیل پیش کر رہا، اندازہ لگائی ہے۔ حالانکہ یہ بات ہے کہ عذاب سے پہلے وہ یہ کہہ کے گئے ادبی انداز سے کہ اب تمہاری کو خیر نہیں ہے، اب کیا کروں میں، تو اس انداز سے کہہ کے چلے گئے، لیکن یہاں سے انہوں نے یہ نکال لیا مولویوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع ضرور دیا ہے، یہ ان کی چالاکی ضرور ہے کہ کہیں نہ کہیں سے اپنے عقیدے کے حق میں کہیں نہ کہیں سے وہ چیز نکال لیتے ہیں، اور یہ چیز اللہ نے رکھی ہے، اگر اللہ نے یہ چیز نہ رکھی ہوتی کبھی یہ انداز نہ اختیار کر سکتے۔ فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوا، یہ ایک اصولی بات اب سامنے لائی جا رہی ہے کہ یہ ایک واقعہ پیش آیا قوم کے ساتھ، ہر قوم کے ساتھ ہوا ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو۔ یہ بھی کیا ہے، کبھی تنگی میں، سختی میں، تاکہ ان کی عقل ٹوٹے،
ان کی جو گردن اکڑی ہوئی ہے اس کے اندر تھوڑا سا لچک آئے. یہ ہمیشہ ایسا ہوا ہے اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئے. پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا. جب بدحالی کے بعد جب برے وقت میں کوئی اللہ کی طرف نہیں آتا ہے تو اس کے بعد کیسے آئے گا؟ جب اچھا حالات آ گئے تو وہ کہیں گے یہ ہوتا رہتا ہے جی، اب کیسے آئے گا؟ اب تو یہ سمجھے گا اللہ میرے اوپر خوش ہے. وہ تو یہ سمجھے گا جب خوشحالی آ گئی تو اس کے بعد جب بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ ہمارے اسلاف پر یہ اچھے برے دن آتے رہتے ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں اتنا بڑا. اس کے بعد آخرکار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی. پھر مالک فرماتا پھر ہماری پکڑ آ گئی تو اس وقت موقع بھی نہیں ملتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور رسولی بات بیان کی کہ اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے، وہی والی آیت جس کو ہم عام طور پر دعوت اللہ کے اندر بھی پڑھتے ہیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمینوں کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے. دیکھیں اللہ نے کتنا بڑا وعدہ کیا ہے کہ اگر تم ایمان لے آؤ کہیں اس انداز سے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم مومن بن جاؤ تو ہمیں تمہیں سر بلند کریں گے، پھر تم غلام نہیں رہو گے، پھر تم ڈر کے نہیں زندگی بسر کرو گے، پھر تمہیں ہندو نہیں مارے گا، سکھ نہیں مارے گا، پھر غیر قومی تمہیں نہیں ماریں گی، یہودی نہیں مارے گا، پھر تم ان کے اوپر حاکم ہوں گے، وہ تمہیں جزیہ دیا کریں گے. ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم طاقت والے ہیں، ہم قدرت والے ہیں، تم مومن بن کے تو دکھاؤ. صحابہ کرام نے مومن بن کے دکھایا تھا یا نہیں دکھایا تھا؟ اللہ کا وعدہ پورا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ کیا یہ وعدہ آج بھی ہے یا یہ اب کینسل ہو گیا، تھوڑا پرانا ہو گیا ہے؟ آج بھی اللہ کے بندوں یہی وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تم مومن بن کے دکھاؤ. تم بریلوی نہ بنو، دیوبندی نہ بنو، اہل حدیث اور سلفی اور صوفی نہ بنو، تم مجاور نہ بنو، تم کوئی جتنے یہ مسلک ہیں یہ نہ بنو، تم مسلم بنو، اللہ کے فرما بردار بنو، ماننے والے بنو، جھٹلانے والے نہ بنو، مقابلہ نہ کرو اللہ کا، اللہ کی بات کو مانو. یہ تمہیں اس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سر بلند کرے گا. یہاں فرمایا جو ایمان لائے اور تقویٰ کی روش اختیار کریں، اگر یہ کرتے تو ہم زمین اور آسمان کی برکتوں کے دانے کھول دیتے. بتائیے تمہارے قرضے نہیں ختم ہو جائیں گے اگر تم ایمان تو لے کے آؤ؟ ایسے ایسے وسائل اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، ایسے ایسے طریقے تمہارے سامنے، تمہارے قرضے چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے. آج پوری دنیا میں مقروض ہو، بھیک کا کچکول ٹوٹ ہی نہیں رہا تمہارا. 75 سال گزر گئے، بڑے بڑے لیڈر آئے ہیں جن کے قائد اعظم اور پتہ نہیں کون کون سے لقب ان کو قائد ملت کے لقب دیے گئے، اور نتیجہ کیا نکلا؟ 75 سال بعد پتہ چلا غلام کے غلام ہی، ابھی تو آزاد میلی کو نہیں ہے، اور پورے قرضے ایسے ہیں کہ اب تو بھیک بھی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو اللہ کے بندو، اللہ کہتا ہے تم ایمان لے آؤ، تمہارے اوپر میں زمین اور آسمان کی برکتوں کے پرنالے کھول دوں گا، اس طرح تمہارے اوپر آئیں گی. لیکن یقین کون کرے؟ فرمایا مگر انہوں نے تو جھٹلا دیا. ایمان عقیدے کی بات نہیں مانتے، باقی ساری باتیں مان جاتے ہیں، لیکن یہ ایمان عقیدے کی بات نہ مانتے ہیں، نہ کرتے ہیں، نہ کرنے دیتے ہیں بے ایمان. تو اس کے بعد جھٹلانے کے بعد مالک فرماتا ہے اس لیے ہم نے ان کو پکڑا ہے اور ان کو کہیں کا نہیں رکھا ہے. انہوں نے تو جھٹلایا، لہٰذا ہم نے بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو اس میٹ رہے ہیں، یعنی ان کو پھر ہم نے پکڑ لیا. اور پھر مالک فرماتا ہے کہ کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت آ جائے، کسی ٹائم وہ سورے خراٹے لے رہے ہوں اور مالک کے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر برس پڑے، یا جب وہ سوئے ہوئے ہوں اس وقت آ جائے، یا انہیں اطمینان ہو گیا کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی اچانک ان پر دن کے وقت نہ آ پڑے، اور وہ کھیل رہے ہوں، وہ فائنل دیکھ رہے ہوں کرکٹ کا، وہ جناب میچ دیکھ رہے ہوں، وہ سب تالیاں بجا رہے ہوں اور اللہ کے عذاب کا کوڑا برسنا شروع ہو جائے. کیا بے خوف ہو گئے ہو؟ اللہ تعالیٰ کیا کمزور ہے؟ وہ کرے گا تمہارے اوپر. فرمایا کیا یہ لوگ اللہ کی اس چال یعنی اس تدبیر سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے، اس کی تدبیر سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہے. یہ دیکھیے کتنا سادہ پیغام ہے قرآن کا. کہتے ہیں سمجھ نہیں آتا جی، اس کے لیے پتہ نہیں اتنے علوم چاہیے جی، اتنے علوم چاہیے ان کو. مولویوں نے اس کو ایسے شکنجے میں کس دیا ہے، انہوں نے دینداری کو ختم کر کے دکانداری بنا دیا. دین ایک بزنس بن گیا. اب ان کے پیٹ دین کے ساتھ لٹک گئے، اور اذانیں دینے کے پیسے حتیٰ کہ نمازیں پڑھانے اندازہ لگائی اس کے پیسے بھی، اور اللہ کی کتاب بالکل پیچھے چلی گئی اور دنیاوی مفادات سمیٹنے میں لگ گئے. دنیا بھی نہ ملی ان کو صحیح طریقے سے، اور آخر تو ہے ہی برباد. اور اگر یقین کریں، اگر یہ ایمان عقیدے کی بات کو مان لیں تو دنیا بھی اللہ تعالیٰ ان کو دے گا، وسائل بھی ان کو اللہ تعالیٰ دے گا. یقین کیجئے اتنی دولت کی ریل پیل ہو جائے گی، اور اس کے بعد آخر تو ہے ہی ایسے ہی لوگوں کے لیے. اور قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آنے والا ہے، اتنی دولت ہو جائے گی اور ایمان کی ایسی قدر ہوگی جب
اس وقت مسلمانوں کا امیر کہے گا کہ بیت المال کھولو جتنا مرضی لے جاؤ، اور موہن کہے گا کہ یہ ایک سجدہ جو میں اللہ کے سامنے کرتا ہوں یہ آپ کے سارے بیت المال سے مجھے زیادہ پیارا ہے، مجھے اللہ کی بندگی اس طرح عزیز ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔